بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور اس کا عرش کہاں پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو اور وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو یہ سب پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت، قوت اور پاور لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا عرش کہاں پر ہے اور شیطان کس طرح سے کام کرتا ہے اور شیطان کے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے اور شیطان انسانوں سے کون کون سے برے اعمال کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور شیطان ہر انسان کے جسم میں کس طرح رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان مردود کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون کون سی چیزیں مانگیں جس سے یہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام شیاطین شیطان کے عرش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہو۔ اس طرح جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا تو شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد شیطان مردود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دی، اب مجھے آدم کی اولاد پر غلبہ بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں انبیاء علیہ السلام کے سوا اولاد آدم پر غلبہ دیا۔ اس کے بعد شیطان بولا، یا رب العالمین، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد شیطان مردود بولا، یا رب العالمین، مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ انسانوں کے سینے تیرا مسکن ہوں گے اور تو ان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان مردود نے کہا، یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرے گا اور لوگوں کو حرام اور برے افعال میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حقدار بنائے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا، اور تو لوگوں کو گندی گفتگو اور برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کرے گا اور گمراہ کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ سب طاقت اور پاور عطا کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حامیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا، اب شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین کچھ اور عطا فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا۔ اگر کوئی بھی شخص جسے شیطان نے میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو، اور اگر وہ شخص مرنے سے پہلے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں اس پر بخشش کو عام کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین تو نے اولاد آدم کو نبی دیے اور ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور میری کتابیں کیا ہوں گی؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشعار جو تو اسلام کی مخالفت میں لکھے گا، اور تیرا مؤذن گانے باجے، اور تیری مسجد بازار، اور تیرا گھر حمام خانہ، اور تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا ہو، اور تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ اور یہ سب کچھ ملنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، یا رب العالمین میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا اور تیرے انسانوں کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تیرے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور اس کے چیلے کرواتے ہیں، انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں
اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے لشکروں میں سب سے مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہو۔ اس طرح جب تمام لشکر انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک چیلا شیطان کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے ہیں، یعنی آج میں نے فلاں بندے کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا، اور فلاں بندے سے قتل کروایا، اور فلاں بندے سے چوری کروائی، اور فلاں بندے سے جھوٹ بلوایا۔ اس طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے۔ شیطان اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے، اور شیطان کا چیلا سب سے زیادہ انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس طرح شیطان اور اس کے چیلے روزانہ لوگوں کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو شیطان مردود کے شر سے خلاصی عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔